السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ معزز سامعین اکرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال تک رہے، دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ کر چلی گئی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے پرورش پائے۔ پورا بچپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں گزرا، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ ان پورے 10 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مارا، اور نہ ہی کبھی غصہ ہوئے، یہاں تک کہ کسی کام کے بارے میں مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، ان کی پرورش فرمائی، اور پھر آپ کی شفقت کا، آپ کی محبت کا یہ عالم ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ چھوٹے سے بچے تھے کسی کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھیجا۔ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے لڑکے کھیل رہے ہیں، کسی کھیل کے اندر مصروف ہیں، چونکہ یہ بھی چھوٹے سے بچے تھے، اس کھیل کی طرف مائل ہو گئے اور وہاں دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کھیل کو دیکھنے میں وقت زیادہ نکل گیا اور پتہ نہ چلا۔ جب ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے تو کسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور میں یہاں کھیل دیکھنے میں لگ گیا، تو اب وہ ڈرتے ڈرتے گھر آئے اور دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر لیا۔ اور پھر جب یہ واپس لوٹ کر کے گھر پہنچے تو ان کو ڈرانے کے بجائے، ان کو مارنے کے بجائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم وہاں پر کیوں کھڑے ہو گئے تھے، میں نے جو کام تم کو دیا تھا تم نے وہ کام پورا کیوں نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ نیز جب کبھی یہ خدمت کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیا کرتے تھے
ایک مرتبہ ان کے خدمت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی عمر میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر سے نوازا۔ جو لوگ صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیں ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، چونکہ ان کو بڑی عمر ملی تھی اور تقریباً تمام ہی صحابہ میں اخیر میں ان کا انتقال ہوا، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے شرف تابعیت پایا۔ ان کو دیکھ کر کے انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ تابعی بن گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کو دیکھا، اور اس اعتبار سے یہ دونوں بھی تابعی بن گئے۔ اور اولاد میں برکت کی دعا خود ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آج میری اولاد اور میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر میں بھی، ان کی زندگی میں اور ان کی اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے دونوں چیزوں کے اندر خیر اور برکت عطا فرمائی تھی۔ الغرض، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے اور اس سے مصافحہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ واپس نہ لے لے، اور جب کسی آدمی سے بات چیت ہوتی رہتی تو آپ اس کی طرف متوجہ رہتے، اپنا چہرہ اور اپنا رخ اس آدمی کی طرف سے اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا رخ نہ پھیر لے، اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو دوسروں کے گھٹنوں سے آگے نہیں کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بات کو کہنے کے لیے آتا اور کوئی بات کہتا، جب تک اس کی بات ختم نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کی بات کو سنتے رہتے، اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے نہیں، بلکہ جب تک وہ بات کرتے رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر بات کو توجہ کے ساتھ سنتے رہتے۔ آپ کی یہ عاجزی اور یہ تواضع اگر کوئی بوڑھیا عورت اپنی طرف کسی کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی، متوجہ کرتی، کتنا ہی معمولی سا کام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے کے لیے اس بوڑھیا کے پیچھے چل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تواضع والی زندگی، یہ عاجزی والی صفات ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مسلمانوں کے لیے عمل کرنے کی چیز ہے، ساری سنتیں مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اس حدیث کے اندر 3 صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ جب مصافحہ کرتے تھے تو اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ سامنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ دوسرا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی بات کرتا، اس کا چہرہ حضور کی طرف ہوتا تو اللہ کے نبی بھی اپنا چہرہ پورا اس کی طرف رکھتے تھے، جب تک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ سامنے والا خود نہ پھیر لے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ہٹ کر کے اپنے گھٹنوں کو دوسروں سے آگے نہیں بڑھاتے، بلکہ دوسروں کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصافحے کا طریقہ تھا، احادیث کے اندر اس سلسلے میں 2 الفاظ آئے ہیں، ایک تو مفرد کا اور ایک تثنیہ کا، ایک ہاتھ کا بھی ذکر ہے،
دو ہاتھ کا بھی ذکر ہے، لیکن علماء اور اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو طریقہ مصافحے کا، ہاتھ ملنے کا سنت سے زیادہ قریب ہے وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے التحیات سکھا رہے تھے، اس انداز میں، اس حال میں آپ نے مجھے التحیات سکھلائی کہ میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہاتھ کے ملانے کا طریقہ یہی تھا، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا ذکر اپنی کتاب کے اندر کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مصافحہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے اس کو مصافحہ کرنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا آج کل ویسٹرن کلچر کا دورہ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ویسٹرن کنٹریز میں جو چل رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤں، ان کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو چلاؤں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ویسٹرن کلچر کے اندر انگریزوں کی طرف سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا طریقہ چلایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے بعض مخصوص حلقوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے، حالانکہ حدیث کے اندر دونوں الفاظ آئے اور علماء نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھی، ان حدیثوں کو سمجھا اور عوام کو بتلایا کہ آپ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت کے طریقے سے زیادہ قریب ہے، اسی لیے ہم کو وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو سنت سے زیادہ قریب ہو، وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو علماء نے ہم کو سکھایا، وہ طریقہ اپنانا چاہیے جن کو اولیاء اللہ ہر زمانے میں کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو سنت کے طریقے، جو نبی کے طریقے سے ملتا ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میل کھاتا ہو، ایسے طریقے سے ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات، یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم مصافحہ کرتے وقت میں موقع محل دیکھ کر کے مصافحہ کرنا چاہیے۔ مصافحہ کرنا سنت ہے، لیکن ہر سنت کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر اس سنت کو اس موقع پر کیا جائے، اس مقام پر کیا جائے، اس محل میں انجام دیا جائے تو ہی وہ سنت کہلائے گی، اور اس کے کرنے پر، عمل کرنے پر ثواب ملے گا۔ اور اگر اس سنت کو بے موقع کر دیا گیا، بے محل اس کو استعمال کر دیا گیا، تو اس کی وجہ سے ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی آدمی سے مصافحہ کرنے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو تو پھر اب یہ مصافحہ کرنا سنت نہیں رہے گا، بلکہ اگر آپ کے ہاتھ ملانے سے سامنے والے کو پریشانی ہوتی ہو، زیادہ تکلیف ہو جاتی ہو، تو مصافحہ کرنا اس وقت ناجائز ہو جائے گا۔ جیسے اگر کوئی آدمی، کسی کے ہاتھ میں درد ہے، یا کوئی آدمی بہت بھاری بھرکم سامان لیے ہوئے جا رہا ہے، اب آپ فوراً اس کے سامنے آ گئے، اس کو سلام کر دیا اور آگے سے ہاتھ بڑھا دیا، اب اس آدمی کو آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے اپنا سامان رکھنا پڑے گا، پھر آپ سے مصافحہ کرنا پڑے گا، پھر وہ سامان اپنے ہاتھ میں اٹھانا پڑے گا، تو اس طریقے سے مصافحے کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو سنت تو اس وقت ہوگا جبکہ سامنے والے کو راحت پہنچے۔ مصافحہ کرنے کا مقصد سامنے والے کو راحت پہنچانا، سامنے والے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ اب اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے سامنے والے کو آرام پہنچے، سامنے والے کو راحت پہنچے۔ ایسا طریقہ اپنانے سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے سامنے والا پریشان ہو جائے، تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، اس لیے کہ سنت وہی ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو راحت اور آرام ملتا ہو، سنت وہ نہیں جس کی وجہ سے سامنے والا پریشان ہوتا ہو، تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہو۔ اسی لیے موقع محل دیکھ کر کے مصافحہ کرنا چاہیے۔
سامنے والے کو مصافحہ کرنے پر خوشی ہو، تکلیف نہ پہنچے، تکلیف محسوس نہ ہو، اس انداز میں آپ سامنے والے سے مصافحہ کیجیے۔ محبت اس کا ظاہر کرنے کا ایک انداز، محبت کے اندر اپنے اظہار میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محبت کے اظہار کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ایک واقعہ، ایک علاقے کے اندر ایک اللہ والے پہنچے، وہاں کے گاؤں والوں نے، دیہاتیوں نے دیکھا کہ ان کی بہت زیادہ برکات ہے، لوگ ان سے استفادہ کرنے لگے، ان کی برکات کو پورے گاؤں کے اندر محسوس کرنے لگے۔ اب جب ان بزرگ کے جانے کا وقت قریب آیا، گاؤں والوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر وہ ساری برکات بھی چلے جائیں گی، وہ ثمرات و اثرات ختم ہو جائیں گے، استفادہ کرنا ختم ہو جائے گا، لہٰذا کوئی ایسا طریقہ، راستہ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ یہیں پر رہ جائے اور ہمارے گاؤں سے کبھی باہر نہ جائے۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اس طریقے سے یہ بزرگ بھی یہیں رہیں گے، ان کی جو برکات ہے وہ بھی ہمارے گاؤں کے اندر رہیں گی۔ اب ان میں سے ایک آدمی، اس نے یہ رائے دی کہ ان بزرگ کو قتل کر دیا جائے اور یہیں پر دفن کر دیا جائے، تو اس طریقے سے بزرگ بھی یہیں رہیں گے، ان کی برکات بھی ہمارے گاؤں کے اندر رہیں گی۔ تو محبت کے اظہار کے لیے بھی عقل چاہیے، ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے سامنے والے کو راحت ہو۔ صرف اپنا ہی فائدہ دیکھ کر کے سامنے والا تکلیف میں ہے، سامنے والا آرام میں ہے، اس کا خیال کیے بغیر ہی آپ جو طریقہ اختیار کریں گے یہ سنت نہیں ہو سکتا۔ جو سنت ہے اس کے اندر سامنے والے کے لیے بھی راحت ہے، آپ کے لیے بھی اس کے اندر راحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مصافحہ کرتا ہے تو مصافحے کی وجہ سے دونوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے جھڑا دیتے ہیں۔ اب جب آپ کسی سے مصافحہ کریں گے، یہ نیت کر لیجئے کہ سامنے والے کے بھی انشاءاللہ اس مصافحے سے گناہ معاف ہوں گے اور میرے بھی جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصافحے کے ذریعے سے معاف فرما دیں گے۔ دوسرا ادب، اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جب تک سامنے والا بات کرتا رہے، جب تک سامنے والا بات کرتا رہے گا اس وقت تک اپنے چہرے کو نہیں پھیرنا ہے۔ ایک اور ادب یہ بتایا گیا کہ جب تک آدمی مصافحہ کر کے اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھے، اپنے ہاتھ کو نہ کھینچے، جب سامنے والا خود ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو پھر اپنے ہاتھ کو چھڑا لے۔ اس کے اندر اگر آپ پہلے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو سامنے والے کو یہ محسوس ہوگا، اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ آدمی مجھے کمتر سمجھ رہا ہے، یہ آدمی مجھے حقیر سمجھ رہا ہے، اس کو مجھ سے مصافحہ کرنے میں کراہت محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ملتے ہی فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ رہا ہے۔ سامنے والے کو اس طرح احساس نہ ہو، اس کو کسی طرح کی بدگمانی اور خیال نہ آئے، اس لیے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیے رکھے۔ جب وہ آدمی اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے تو پھر اپنے ہاتھ کو وہاں سے ہٹا لے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ دونوں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے نہ یہ ہٹاتا ہے نہ وہ ہٹاتا ہے تو پھر اس کے اندر گنجائش ہے، آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے لے سکتے ہیں۔ تو ایک سنت تو یہ ہے کہ آدمی دو ہاتھوں سے مصافحہ کرے۔ سلام کے وقت میں مصافحہ کرنا سنت ہے، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو پوری طریقے سے اس کی طرف متوجہ رہ کر کے اس کی بات کو سننا، بیچ میں اس کی بات کو نہ کاٹنا، اور جب تک وہ بات کرتے رہے پوری بات اس کی سننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سنتیں مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ مسلمان ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں تو وہ ہے جس پر آدمی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، بعض سنتیں وہ ہیں جس پر آدمی اگر عمل کرنا چاہے تو اس کے نفس کو، اس کے دل کو شاخ گزرتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہمت و حوصلے سے کام لے، اگر ارادہ کر کے کھڑا ہو جائے تو پھر ہر سنت پر عمل کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔